لیکن قیامت کے دن ان جھوٹے فتووں کی وجہ سے پکڑا جائے گا۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ ایک فتویٰ دیتے ہیں، جس بات پہ دلیل موجود ہے اس میں پھر کوئی کمپرومائز، اور جہاں دلیل موجود نہیں وہاں فتویٰ دینے کی ہمت، فتویٰ دیتے ہیں طلاق المکرہ لیس بشیء۔ حضرت اگر گن پوائنٹ پہ شوہر کو کہا جائے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو کیا طلاق ہو جاتی ہے؟ فرمایا نہیں ہوتی۔ جو فتنہ پرور تھے انہوں نے اسی بات کو اٹھا لیا اور سلیمان بن جعفر بن سلیمان جو مدینہ کا گورنر تھا بنو عباس کی طرف سے، اسے جا کے اکسایا، دیکھو امام مالک کے اس فتویٰ دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہاری بیعت کا انکار کر رہے ہیں، چونکہ بنو عباس نے بہت سارے علاقوں میں زبردستی بیعت لی تھی، حقیقت اس کے خلاف تھی۔ امام مالک سیاسی الجھنوں میں نہیں پھنسے، لیکن کچھ لوگ تھے جنہیں حضرت الامام کا وجود گوارا نہیں تھا، صحیح بات کہنا انہیں برداشت نہ تھا، انہوں نے جا کے حکمران کو گمراہ کیا، اور یہ بیچارے کانوں کے کچے ہوتے ہیں۔ وہ عظمتیں جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے عمر بن خطاب اور خلفائے راشدین کو دی تھیں، عمر بن عبدالعزیز کے بعد وہ کسی اور میں 10واں حصہ بھی دیکھنے میں نہیں ملتی۔ یہ کانوں کے کچے ہوتے ہیں، دوسرے کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، دوسرے کے کانوں سے سنتے ہیں۔ انہوں نے جا کے خوب بھڑکایا۔ امام مالک کہتے ہیں کہ جبری طلاق نہیں ہوتی، اس کا معنی یہ ہے اگر جبری طلاق نہیں ہوتی تو جبری بیعت کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو قوم کو آپ کے خلاف اکسا رہے ہیں۔ اس اللہ کے بندے نے تحقیق نہیں کی، پوچھا نہیں، احوال واقعی جانے نہیں، پکڑا اور عطاب کا نشانہ بنایا۔ بعض اہل سیر نے لکھا ہے 70 کوڑے مارے گئے حضرت الامام کی کمر پر۔ جواب کیا تھا؟ انا اقول طلاق المکرہ لیس بشیء، میں آج بھی اپنے موقف کے قائم ہوں کہ جبری طلاق نہیں ہوتی۔ مارتا رہا، کندھے اپنے جوڑوں سے اتر گئے، اونٹ پہ بٹھا لیا۔ اللہ کی قسم کسی بھی زمانے میں روئے زمین پہ محدث سے زیادہ باوقار اور عزت والا اور کوئی نہیں ہوتا۔ جو کتاب و سنت کا خادم ہے اس سے زیادہ باعث عزت اللہ کے ہاں کوئی نہیں ہوتا۔ جعفر بن سلیمان کا شاید نام تاریخ کے اوراق میں دفن ہے۔ امام مالک کی موت روئے زمین کے لاکھوں مدارس میں روزانہ پڑھی جاتی ہے اور روزانہ انہیں ثواب پہنچتا ہے۔ جعفر بن سلیمان کو کون جانتا ہے؟ 70 کوڑے مارے، ستم کے پہاڑ ڈھائے، کندھے جوڑوں سے اتر گئے، اونٹ پہ سوار ہے اور مدینہ کی گلیوں میں پھرایا جا رہا ہے۔ لوگوں کے لیے عبرت بن جائے۔ اور حضرت الامام مالک نافع مولا ابن عمر کے شاگرد رشید، محافظ حدیث رسول، مدینہ کی گلیوں میں اعلان کرتے پھرتے ہیں، من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا مالک ابن انس۔ جو جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، لوگوں جو نہیں جانتا وہ جان لے میں رسول اللہ کی منبر کا خطیب ہوں، مسجد نبوی کے مصلی کا امام ہوں، میں مالک بن انس ہوں۔ واقول طلاق المکرہ لیس بطلاق، اور میرا اعلان ہے کہ جیسے جبری طلاق نہیں ہوتی، مجھے
ان کی سیاسی الجھنوں سے کوئی تعلق نہیں، لیکن رسول اللہ کی حدیث کے مطابق میں فیصلہ دیتا ہوں کہ جبری طلاق نہیں ہوتی۔ دنیا احسان مند ہے ان عظمتوں کے بلند میناروں کی، جن کی شبانہ روز محنتیں، حدیث کی خدمتیں، پیٹوں پہ پتھر باندھ باندھ کے، بھوک کاٹ کاٹ کے، حکمرانوں کے ستم سہ کے، جنہوں نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک لفظ محفوظ رکھا، اور آج ہم اس قابل ہوئے کہ رسول اللہ کے منبر پہ کھڑے ہو کے اللہ کے نبی کی سیرت کا تذکرہ کر سکیں۔ اللہ ان سے راضی، وہ اپنے رب سے راضی۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔